بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا تیسرا ویلاگ، پیج وہی چل رہا ہے 255، مگر یہ 255 اور 256 دونوں پر یہ ہے ویلاگ نمبر 3، اور ہمارا جو ٹاپک اور سبجیکٹ اور ہمارا جو مین چیپٹر چل رہا ہے وہ ہے ازواج مطہرات کے ساتھ معاشرت۔ ناظرین، اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رائٹر اس کتاب کے علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ، جلد نمبر 2۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین، ویلاگ نمبر 3 آپ کی خدمت میں پیش ہو رہا ہے۔ انقلاب آئے گا رفتار سے مایوس نہ ہو، بہت آہستہ نہیں ہے جو بہت تیز نہیں ہے، دنیا میں وہی شخص ہے تعظیم کے قابل جس شخص نے حالات کا رخ موڑ دیا، ظلم پھر ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے ٹپکے گا تو جم جائے گا۔ ناظرین، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شادی کرنے کے لیے عورت کا انتخاب 4 اوصاف کی بنا پر ہونا چاہیے۔ حضور اکرم کا ارشاد ہے کہ شادی کے لیے عورت کا انتخاب 4 اوصاف، 4 صفتیں اس میں ہونی چاہیے بنیادی طور پر۔ نمبر 1، مال، نسب، حسن، دینداری۔ مالدار بھی ہونی چاہیے، نسب بھی ہونا چاہیے، حسن بھی ہونا چاہیے اور دینداری بھی ہونی چاہیے۔ سو تم دیندار عورت تلاش کرو۔ ناظرین، اس کی بارے میں تھوڑا سا نیچے ڈیٹیل بھی دی ہوئی ہے کہ وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ پیش کریں گے۔ نسب، حسن، دینداری، سو تم دیندار عورت تلاش کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر کام میں سب سے مقدم جو چیز پیش نظر تھی یا پیش نظر ہوتی تھی وہ دین ہوتا تھا، اس لیے ازواج میں بھی وہی زیادہ منظور نظر ہوتی تھی جن سے دین کی خدمت زیادہ ادا ہو سکتی تھی۔ ازواج مطہرات کو باریابی کا زیادہ موقع ملتا تھا، وہ خلوت و جلوت کی شریک صحبت تھیں، اس لیے مذہبی احکام و مسائل کے علم و اصلاح کا بھی ان کو سب سے زیادہ موقع مل سکتا تھا، لیکن ساتھ ہی اس کی ضرورت تھی کہ مسائل کے سمجھنے اور نکات شریعت کی تہ تک پہنچنے کی قابلیت جس قدر زیادہ ہوتی اسی قدر زیادہ تمتع اٹھا سکتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ مجتہدانہ دل و دماغ رکھتی تھیں، اس لیے قرب صحبت سے اس قدر فائدہ اٹھا سکیں کہ بڑے بڑے نازک اور دقیق مسائل میں وہ اکابر صحابہ سے مخالفت کرتی تھیں اور انصاف بالائے تحت است اکثر مسئلوں میں ان کو فہم و وقت نظر کا پلہ بھاری نظر آتا تھا، چنانچہ اس کی کسی قدر تفصیل حضرت عائشہ کے حالات میں گزر چکی ہے۔ بڑے بڑے مسائل ہوتے تھے تو حضرت عائشہ کو بلایا جاتا تھا، حضرت عائشہ سے مشورہ لیا جاتا تھا، ان کی موجودگی میں مشورہ کیا جاتا تھا، اتنی اللہ تعالیٰ نے ان کو شان دی ہے۔ یہ تھا ناظرین تیسرا ویلاگ۔ انشاءاللہ چوتھے ویلاگ کے ساتھ اب آپ سے ملاقات ہوگی۔ 3 ویلاگ ہمارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ کبھی یاسین، کبھی طٰہٰ، کبھی والشمس آیا، جس کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے، کتنی دلکش میرے سرکار کی صورت ہوگی، میرا دامن تو گناہوں سے بھرا ہے، ایک سہارا ہے کہ میں ان کا ہوں، اسی نسبت سے سرا حشر شفاعت ہوگی، ہوگا ایک جلسہ حشر میں ایسا جس میں سرکار کی عظمت پہ خطابت ہوگی، صدر جلسہ ہمارا رب ہوگا،
بلبل سید راہ کی، بلبل سید سدرا کی نقابت ہوگی، ہوگا ایک جلسہ حشر میں ایسا جس میں سرکار کی عظمت پہ خطابت ہوگی۔